ہے؟ ہاں ہاں پڑھیں نا، مشق نمبر دیکھیں بھائی، یہ بتا رہی ہے 19 ہے، مشق نمبر 19 ہے 18 ہے؟ چلیں چلیں پڑھیں. آگے پڑھیں. کیا مطلب ہے آپ کو بزرگی نہیں پہنچے گی؟ آپ کو بزرگی نہیں پہنچے گی نہیں کریں ترجمہ، اس کا یوں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 42 ہے میرے پاس اور ایکسرسائز نمبر 19 ہے. ٹھیک ہے. لن تبلغ المجد، تم ہرگز عزت کو نہیں پہنچو گے، بزرگی کو نہیں پہنچو گے. سامنے والے سے کہا جا رہا ہے آپ ہرگز بزرگی کو نہیں حاصل کرو گے، حتی تلعق الصبر، یہاں تک کہ صبر کو چاٹ لو گے. جب تک کہ صبر کو نہ چاٹو گے، اور صبر کو چاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر صابر نہیں بن جاؤ گے. جب انسان اگر برتن میں کھانا کھا رہا ہے اور اب اس کو پورے طریقے سے اس کھانے کو چاٹ لے، انگلیاں چاٹ لے، مطلب مکمل طور پر فنش کر دے، ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، تو طلاق صبر کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر صبر نہ کر لو گے. ورنہ صبر کو انسان کیسے چاٹ سکتا ہے؟ وہ تو ایک احساس کی بات ہے نا. تو مراد یہ ہے، تو ایک شدت پیدا کرنے کے لیے ایک بامحاورہ انداز میں گفتگو کی گئی. تم ہرگز بزرگی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ صبر نہ کرو گے. آگے چلیں. یہاں پر دیکھ لیں حتیٰ کس پر آیا ہے؟ فعل مضارع پر. ٹھیک ہے. یہاں تک کے کا معنی دے رہا ہے نا غایت کا، تو حتیٰ کے بعد مضارع کو صبر بھی آ رہی ہے، کیونکہ حتیٰ جب مضارع پر آتا ہے اور وہ حتیٰ غایت کے معنی دے رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ، تو اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. کیا پوشیدہ ہو بیٹا؟ اور وہ ان در حقیقت صبر دے رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ یوں حتیٰ ان تلاق الصبر. چلیں آگے. آگے ہاں، لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. تو اللہ مفعول ہے، یہاں اس میں جلالت مفعول ہے، اور من جو ہے نا اس کا فاعل ہے. یہ من موصولہ ہے. کیا ہے؟ من یہاں پر فاعل ہے. جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا، اس کا ترجمہ یوں کریں، من لم یشکر الناس، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. تو اگر ہمارا کوئی محسن ہے، ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے، تو ہم اگر اس کے شکر گزار ہیں تو یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. اس میں خوشامد کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اس کے شکر، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے شکر گزار ہوں، یہ ہمارا دین کہتا ہے. اس میں کوئی خوشامد نہیں. چلیں ہم اب یہاں بیٹا آیا کئی. کیا آیا؟ کئی ینفع کا. یہاں اگر لکھنا چاہتے لی کئی ینفع کا تو بھی عربی صحیح تھی. جب بھی یہی ترجمہ ہوتا تاکہ وہ تمہیں فائدہ دے، لی کئی ینفع کا. حتیٰ کہ لکئی کو دونوں کو ہٹا دیں اور کہیں لی ینفع کا تو بھی صحیح تھا. یہ بھی لام کئی بن جاتا. تو لام سے لی بھی تاکہ کا معنی دیتا ہے، کئی بھی تاکہ کا معنی دیتا ہے، اور لکئی مل کے بھی فائدہ دیتا ہے، تاکہ کا معنی دیتا ہے. تو تینوں طرح عبارت کا ایک ہی ترجمہ ہے. چلیں آگے. ہاں آپ دیکھیں ترجمہ بن رہا ہے تاکہ وہ ہم پر داخل ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ ہمارے پاس اندر آ جائے. یوں ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے پاس اندر داخل ہو جائے، ہمارے پاس آ جائے. بس یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے پاس اندر آ جائے. اب یہاں پر دیکھ لیں لکئی نہیں آیا، نہ ہی کئی آیا، بلکہ لام سے لی آیا. تو یہ لام جس کے بعد مضارع کو زبر آتی ہے بیٹا، یہ لام کئی کہلاتا ہے. اس کا بھی معنی تاکہ کا ہوتا ہے. اور ایک لام سے لی کے بعد جب مضارع کو جزم آتا ہے، جیسے ہوتا ہے لیدخل، تو یہ لام امر کہلاتا ہے، چاہیے کہ وہ داخل ہو. تو یہاں لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ لام کئی. آگے چلیں. شاباش، تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو. آگے چلیں. میں نے اس کو اجازت دے دی. اذنت لہ لئلا یحزن. آگے چلیں. اگلا لئلا بھی مضارع کو زبر دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ نہ. لئلا تاکہ نہ. اور کئی بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ان سب چیزوں کی قرآن سے مثالیں نکال کے لے کے آ چکے ہیں.
اور مجھے شروع میں ہی پیریڈ کی اسٹارٹنگ کے نا چیک بھی کروا چکے ہیں کام. سب سن لیں یہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں, علم تبذل الجہد. ویسے تبذل کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا, اور جہد مانا ہوتا ہے کوشش. تو عرب کہتے ہیں اگر تم نے کوشش کو خرچ نہیں کیا, مطلب کوشش نہیں کی, بس ہم یوں ترجمہ کرتے ہیں. اور لم جو ہے مضارع کو ماضی میں کرتا ہے, لیکن کیونکہ یہاں ان آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے بیٹا ان, تو ان نے پھر اس کو مستقبل میں کر دیا. ان جو ہے ان کیا کر دیتا ہے مستقبل. لم تبذل جہدک, اگر تم نے اپنی کوشش نہیں کی, یہ مطلب ہے جہدک کی کاف یہ بتا رہی ہے, اگر تم نے اپنی کوشش کو جاری نہ رکھا, لن تنجح یوم الامتحان, تو تم ہرگز امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے, پاس نہیں ہوگے. یہ ہے لم کا استعمال, یہ ہے ان کا استعمال, یہ ہے لن کا استعمال. کتنی ساری چیزیں ایک ہی جملے میں استعمال کریں. اور جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جائیں قرآن میں دیکھیں, تو جو بچے کام کر کے آ رہے ہیں ان کو سارا پریکٹیکل ہوتا جا رہا ہے ان کو, کہ کس طرح لم آ رہا ہے, کس طرح ان آ رہا ہے. اتنی پیاری مثالیں نکالی ہیں بعض طالب علموں نے, بعض طالبات نے ماشاءاللہ, کہ وہ بالکل پرفیکٹ مثالیں ہیں, اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے کہیں, قاعدے کو بھی صحیح سمجھے وہ, اور جہاں کہیں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں ان کو. تو لیکن یہ کچھ بچے ہیں جو آ کے کام چیک کرا رہے ہیں, باقی سب سو رہے ہیں. ابھی اینڈ میں جاگیں گے وہ دوسروں کی کاپیاں کریں گے, پھر بعد میں آ کے پھر لڑتے ہیں ہم سے, کہتے ہیں جی ہم نے تو سب صحیح لکھا تھا, سب صحیح کیا, اور ہمارے نمبر کیوں کاٹ دیے. تو میرے پاس کام چیک کرانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے فی الحال, ٹھیک ہے. پھر بعد میں اگر نمبر کٹیں, کچھ اونچ نیچ ہو, کیونکہ نقل کے لیے بھی تو پھر عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا, پھر ہمیں کوئی بھی کلیم بعد میں نہیں کرے. آگے پڑھیں. ان, ہاں پڑھیں بیٹا, کون پڑھ رہا ہے؟ جی پڑھیے. یہ بات ہوئی, اگر تم سستی کرو گے تو شرمندہ ہوگے, ندامت اٹھاؤ گے. اب یہاں پر بیٹا دیکھیں, تکسل کا جو یہ جو مضارع, یہ ڈائریکٹ ان جو ہے مضارع پہ آ گیا. جب یہ ان مضارع پہ آیا تو ان مضارع کو کیا دیتا ہے, جزم دے دیتا ہے, شرط کو بھی جزا کو بھی. شرط کیا ہے, اگر تم نے سستی کی, اگر سستی پائی گئی تو جواب شرط یہ ہے کہ اس کے جواب میں تمہیں ندامت ہی اٹھانی پڑے گی. اس طرح شرط اور جواب شرط بنتا ہے. تو سستی کرو گے تو شرمندہ رہو گے. یہ بھی سب سن لیں طالب علم, ٹھیک ہے. سستی کریں گے تو شرمندہ رہیں گے, مطلب امتحان میں کامیابی بھی نہیں ہوگی. یہ سارے ایسے جملے بنائیں کہ طالب علم کو ہلا کے رکھ دیں. چلیں آگے. ہاں, اور کون پڑھ رہا ہے؟ پڑھیں پڑھیں. شاباش. نیکسٹ. اچھا, پہلے والے کا میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, بس اوقات ہو سکتا ہے ان کی آواز نہ آئی ہو. تو امر تو خادمی والے جملے کا ترجمہ ہے کہ میں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ میں مدرسے سے واپس آ جاؤں. مطلب یہ کہ وہ گھر سے نہ نکلے جب تک کہ میں مدرسے سے نہ آ جاؤں. چلے آگے. کننا, زور سے بولیں. شبعنا. کننا جائعین, کیا مطلب ہو گیا؟ بولیں بولیں. سیر ہو گئے. ہم بھوکے تھے تو ہم نے انگور کھائے, یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے. تو دیکھیں حتیٰ فعل ماضی پہ بھی آیا ہے. فعل ماضی پہ آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن حتیٰ فعل ماضی میں کوئی چینجنگ نہیں کرتا, جیسے فعل ماضی ہوتا ہے ایسے ہی رہتا ہے, کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حتیٰ صرف مضارع پہ آئے گا. چلیں آگے. نیکسٹ. ہاں بھائی, کوئی کر سکتا ہے اس کا ترجمہ؟ ہاں, ان تذهب الى حدیقۃ الحیوانات, کیا مطلب ہو گیا بیٹا؟ بس طرف بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر تم چڑیا گھر جاؤ گے, ہم اردو میں یوں بولتے ہیں, ایسے ہی بولیں. یہ عربی کا اسٹائل ہے کہ تذهب کے ساتھ الہ ضرور لگا دیں. اگر تم چڑیا گھر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تنظر عجائب خلق اللہ, تو تم دیکھو گے. خلق کا معنی مخلوق, اللہ کی مخلوق کے عجائبات کو دیکھو گے. کیا
یعنی اللہ کی عجیب عجیب مخلوقات دیکھو گے، اللہ کی عجیب عجیب مخلوقات دیکھو گے۔ اب یہ من جو ہے نا یہ بیانیہ ہوتا ہے بیٹا، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کیا ایسے بھی ہوتا ہے بسا اوقات من کا ترجمہ، من کا ترجمہ کہیں کہیں یعنی کا بھی سیٹ ہو رہا ہوگا۔ تو تم اللہ کی مخلوق کی اللہ کی عجیب مخلوقات کو دیکھو گے، یعنی الوحوش کا مطلب وحشی جانوروں کو، کیا یعنی وحشی جانور، والسباع اور درندوں کو، والطیور اور پرندوں کو۔ تو میں سے کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں آپ ہاں بھائی آپ لوگ بھی پڑھ لیں پہلی لائن والے، ہاں پڑھیں بھائی، کون پڑھے گا؟ پڑھیں قال یوسف، جی زور سے پڑھیں بیٹا آپ۔ مرامک، ویس اس کو روک دیں، گھومنے والے کو اس کو دور کر دیں، یہاں سے روک دیں، یہ والا آف کر دیں، بس اس کو پیچھے۔ ہاں بیٹا دیکھیں اب یہ لکھا ہوا قال یوسف، یوسف نے کہا انی بذلت تمام جہدی، تمام جہدی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنی مکمل کوشش کی، تمام کا مطلب کیا مکمل ہے بیٹا، انی بذلت تمام جہدی، میں نے یوسف نے کہا میں نے اپنی مکمل کوشش کر لی، لانجح تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ میں پاس ہو جاؤں، قلت لہ تو میں نے اس کو کہا اذن تو پھر تبلغ مرامک تو پھر تو تم کیا، تو میں نے اس کو کہا پھر تو تم اپنے مقصد کو پالو گے۔ سمجھ میں آئی بات کیسے بن رہا ہے ترجمہ اذن کا؟ تب تو تم اپنے مقصد کو پالو گے، پھر جا کے تم اپنے مقصد کو پالو گے، یہ مطلب ہے۔ چلیں آگے اگلا، ففراق، مطلب دیکھیں آسان لفظوں میں ترجمہ کریں نا، ان لم یکن وفاق، اگر اتفاق نہیں ہوگا اگر اتفاق نہیں ہوگا تو جدائی ہوگی۔ بھائی دو بندوں کے درمیان اتفاق نہ ہو تو کیا ہوں گے؟ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں اگر اتفاق نہیں ہوگا تو جدا جدا رہو گے، جدائی ہوگی، کبھی بھی انسان ایک نہیں ہو سکتا، جو کہ آج امت میں ہو رہا ہے۔ چل اور یہ بھی یاد رکھے بیٹا ان لم یکن وفاق، وفاق جو ہے نا یہ جو لم یکن آیا اس کا یوں سمجھ لیں کہ یہ گویا کہ یہاں پر یہ جو کانا ہے نا یہ کانا تامہ ہے۔ کیا ہے؟ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کانا فعل ناقص نہیں ہوتا، کانا تامہ بھی آ جاتا ہے، یعنی اس کا صرف اسم آتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہاں پر دیکھیں اسم آیا اس کی خبر نہیں ہے، ورنہ فعل ناقص جو ہوتا ہے کانا یکونو اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ یہاں خبر آ رہی ہے کہ کوئی بھی منصوب چیز نہیں، تو پھر ایسی صورت میں کانا تامہ ہوتا ہے، یعنی کانا ادھورا نہیں ہوتا، اور اس کے معنی یوں ہوتے ہیں ان لم یحصل وفاق، کیا ہوتے ہیں؟ یہ حصلہ کے گویا کے معنوں میں، ان لم یحصل وفاق، اگر اتفاق حاصل نہیں ہوگا تو جدائی ہوگی، تو یہ پھر حصلہ کے معنی دے رہا ہوتا ہے، اور حصلہ تو تام ہے نا، حصلہ فعل تو ناقص نہیں ہے، تو لہذا پھر اس کا ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کانا کا کہ صرف اس کا فاعل ہی آ رہا ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو کانا کا اسم نہیں کہتے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کانا تامہ ہے، اس کو کہتے ہیں کانا تامہ، اپنے مکمل معنی کر لینے والا کانا جو نارمل فعل کی طرح ہوتا ہے، ایسا بھی عربی میں ہو جاتا ہے جس کی مثال میں نے آپ کو یہاں دی۔ اور آگے چلیں آپ، علم، آپ بیٹا آ کو کھینچا نہیں کریں آپ، علم تقرأ، تاکہ دیکھیں کیا آپ نے اس کتاب کو نہیں پڑھا؟ لتفہم العربیہ، تاکہ آپ عربی سمجھیں۔ یہ لی جو ہے لام امر نہیں ہے، اگر لام امر ہوتا تو مضارع ساکن ہوتا۔ اور آگے چلیں، لا، بولے لا یحزننی، یہ اللہ پڑھیں، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نہیں آ رہا کیا آپ لوگوں کو؟ لا یحزننی ان ابلغ مرامی فی اول وہلۃ بل لن اترک السعی حتی ابلغ الیہ، کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھیں یہ یحزنو جو آیا ہے یہ نصر انصروا باب سے آیا۔ اچھا، اور ماشاءاللہ کچھ طالبات نے ہمیں قرآن کریم سے جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کل ہی
کہ حزینہ یحزنو سے بھی قرآن میں فعل آیا ہے اور حزن یحزنو باب نصر ینصرو سے بھی آیا، وہ دونوں کی مثالیں اسائنمنٹ کے لیے انہوں نے چیک کروا دی اور بالکل صحیح نکالی ہے مثال، مطلب باب کے نکالنے کرنے میں بھی غلطی نہیں کی۔ تو یہ بھی جو میں نے کل کہا تھا آج وہ بھی سارا یہ کام کر کے آ چکے ہیں، اور قرآن کے نا جگہ جگہ انہوں نے کہا کہ سر یہ تو اتنی ساری جگہ ہے، تو میں نے کہا اسی لیے تو آپ کو بیٹا کہا تھا کہ اس کو قرآن سے نکال لینا، تو آیات، اس کا ترجمہ، اس کا فہم آپ کو بڑھے گا اور وہ جگہ حل ہو جائیں گی آپ۔ تو بعض اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بڑے اپڈیٹ جا رہے ہیں، اور میں بار بار یہ تنبیہ اس سے کر رہا ہوتا ہوں کہ جو بچے محنت کر رہے ہیں وہ اور آگے بڑھیں، اور جو سستی کر رہے ہیں نا وہ جاگ جائیں، اصل میں ان کو جگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اب نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ چلیں، لا یحزننی، اب دیکھیں یہ جو لا یحزنو یہ فعل ہے، اور نی ضمیر جو ہے نا یہ جو یا ضمیر یہاں پر آ رہی ہے یہ مفعول بہ ہے، کیا ہے؟ یہ مفعول کی ضمیر ہے، اور ان ابلغ مرامی یہ اس کا فاعل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان اپنے بعد والے فعل کے ساتھ مل کر کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی مفعول بن جاتا ہے، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، جب ہی اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ان ہے جو مصدر کے معنی میں کرنے والا ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے، تو جب یہ اسم کے معنوں میں تو اسم فاعل بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے۔ تو اسی طرح ان اپنے ماں بعد کے ساتھ مل کر بعد والے فعل کے ساتھ مل کر کچھ بھی بن جاتا ہے، جیسا کہ یہاں فاعل بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے۔ چلے، لا یحزننی ان ابلغ مرامی، مجھے یہ بات غم زدہ نہیں کرتی ہے کہ، اب دیکھیں ان کی وجہ سے یہ ترجمہ اردو میں ایڈ کر کے نکال لیا جاتا ہے، تو آپ کو عبارتوں کا ترجمہ کرنے میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی، حالانکہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، لیکن ہمیں تھوڑے سے لفظ بڑھانے پڑتے ہیں اردو میں۔ لا یحزننی، مجھے غم زدہ نہیں کرتی ہے، ان یہ بات کہ، ان کا یہ مطلب ہے، تو جو چیز غم زدہ نہیں کر رہی وہ فاعل ہے، بات کو سمجھیے گا۔ اچھا، مجھے یہ بات غم زدہ نہیں کرتی ہے کہ میں اپنے مقصد کو نہ پاؤں پہلی بار میں، کیا؟ میں اپنے مقصد کو پہلی بار میں نہیں بھی پاؤں نا، تو مجھے یہ بات اپنے مقصد کو نہ پانا غم زدہ نہیں کرتا۔ غور سے سنیں، بڑی اہم بات کہہ رہا ہے بندہ، اور یہ ہم سب کے لیے، وہ طالب علم جو مثال کے طور پر تھوڑا کمزور ہے پڑھنے میں، یا مثال کے طور پر بھائی ٹیچر نے ان کو مثال کے طور پر فیل کر دیا، نہیں تم نے محنت نہیں کی، سختی بھی کی، ٹھیک ہے، یا ان کے نمبر کچھ کم آئے، تو اب ان طالب علموں کے لیے اس کے نا بہت بڑی عبرت اور درس ہے کہ آئندہ کے لیے وہ مزید محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات غمزدہ نہیں کرتی کہ میں پہلی دفعہ میں اپنے مقصد کو نہ پاؤں، پہلی دفعہ میں نہیں پاس ہو سکا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بل کا مطلب کیا ہے؟ لیکن لن اترک السعی، لیکن میں ہرگز کوشش نہیں چھوڑوں گا، حتی ابلغ الیہ، تاکہ میں اس تک پہنچ جاؤں، یعنی اپنے مقصد کو پالوں، مقصد تک پہنچ جاؤں۔ تو مطلب یہ سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی والدین ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی غصے بھی ہوتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی پیار محبت بھی کرتے ہیں۔ استاد ہوتے ہیں، کبھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کے پاس سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ طالب علم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استاد سے بھی ناراض ہو جائے، یا والدین سے ناراض ہو جائے، یا اپنی پڑھائی سے ناراض ہو جائے، یا اپنے دین سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ سے نفرت کرے، نہیں، وہ کوشش کرے کہ اب مجھے محنت کرنی اور آگے بڑھنا ہے۔ کیا وہ غلطیاں جو میں پہلے کرتا تھا یا پہلے کرتی تھی، کیا میں نے ان کو ختم کیا؟ اگر ایسے طالب علم تھے جو کلاس میں آتے ہی نہیں تھے، چھٹیاں کرتے تھے، فیل ہو گئے، تو کیا وہ پابند ہوئے؟ یا ایسے طالب علم تھے جو لیٹ آتے تھے، تو کیا انہوں نے لیٹ آنا چھوڑ دیا، وقت کی پابندی کرنی شروع کر دی؟ ایسے طالب علم تھے جنہوں نے اینڈ میں بیٹھ کے ایکسرسائز سالو کیا، اینڈ میں بیٹھ کے سب کچھ کرا، تو کیا وہ اب ٹائم ٹو ٹائم ہر کام کر رہے ہیں، ابھی سے اپڈیٹ ہیں؟ یہ ہے اصل بات۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات غمزدہ نہیں کرتی کہ میں پہلی دفعہ میں مقصد کو نہ پاؤں، لیکن پھر بھی میں کوشش نہیں چھوڑوں گا، کوشش جاری رکھوں گا، حتیٰ کہ میں اپنے مقصد کو پا کے رہوں۔ تو ایسا انسان ہمیشہ آگے بڑھتا، مایوس ہونے سے کام نہیں ہوتا۔ چلیں آگے، اب ہے اگلا من القرآن الکریم، لیکن اب میں ہمارے 10 منٹ رہ گئے، تو اس کو پھر اگلی ہی اس کے اندر رکھتے ہیں، تاکہ اسی طرح تفصیل سے آپ کو ہر بات عرض کی جائے۔ اس کی تیاری کر کے آئیے گا، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر کے، اور اردو سے عربی بنا کے آئیے گا، اور آیتوں میں غور کر کے آئیے گا کون سے قاعدے لگ رہے ہیں، یہ کل میں پوچھوں گا انشاءاللہ۔